وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے اور ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان میں گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حج مبرور اسے کہتے ہیں جو مقبول حج ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مبرور کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حج جس میں فحش کلامی، لغویات، لڑائی جھگڑا نہ ہو، یعنی کہ گناہ کا کوئی بھی کام نہ ہو، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ، حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ تم حاجیوں کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ اب اس حدیث پاک کا جو مفہوم نکلا وہ یہ ہے کہ جو کھانا کھلاتا ہے اور جو سلام کو عام کرتا ہے تو اس کا حج مقبول ہے۔ بعض علماء کرام نے اس سے یہ بھی مراد لی ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام دوران حج بھی نہ کیا جائے اور حج سے آنے کے بعد بھی بقیہ ساری زندگی میں کبھی بھی گناہ کا کام نہ کرے، بلکہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہ کے گزارے۔ اور حج مبرور سے بنیاد یہاں سے اٹھائی گئی ہے کہ حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جو رزق کے حلال سے حج کیا جاتا ہے، جانے سے پہلے کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہو اسے معافی طلبی کروا دی جاتی ہے، اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اس سے صلح کر دی جاتی ہے، اگر کسی کا لینا دینا ہے تو وہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو جب یہاں سے وہ حج مبرور کی نیت کر کے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جب ایئرپورٹ میں حاجی جاتا ہے تو وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تو احرام باندھ لیتا ہے، وہیں سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں وہ بلند کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو صاحب کا گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیت اللہ شریف پر اس کی پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کے سارے گناہ گزشتہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا۔ پاک تو وہ ویسے ہی ہو گیا، لیکن حج مبرور وہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا ہو، اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ اب یہاں پہ میں 2 چیزیں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے کہ گناہ نہ کرو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ سلام کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور کھانا کھلانے کی بھی بہت بڑی شان ہے کہ کھانا کھلانے اور سلام کرنے کی برکت سے حج مبرور حاصل ہوتا ہے۔ تو حج مبرور سلام آج ہمارے ہم اور معاشرے میں جو کوئی جاننے والا ہو یا رشتہ دار ہو ہم اسے سلام کرتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو، کھڑا ہے تو وہ بیٹھے کو سلام میں پہل کرے، سوار ہے تو وہ پیدل کو سلام میں پہل کرے، پیچھے چلنے والا آگے چلنے والے کو سلام میں پہل کرے۔ مجلس میں اگر کوئی بندہ آیا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو اس نے سلام کر دیا تو ایک کا جواب دینا کافی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام آپس میں جب صبح صبح ہوتی تو ایک دوسرے سے کہتے چلو بازار چلتے ہیں، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ بازار میں تو کوئی لینا دینا نہیں، خرید و فروخت تو ہم نے کرنی نہیں، آپ روزانہ بازار چلے جاتے ہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں میں خرید و فروخت کرتا ہوں۔ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی خرید و فروخت کی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں میں مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نیکیوں کا لینا دینا یہ ہماری خرید و فروخت ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک شخص اندر داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہیں 10 نیکیاں مل گئی۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہیں 20 نیکیاں مل گئی۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہیں 30 نیکیاں مل گئی۔ اب دیکھیے نہ چڑھائی چڑھنی پڑے نہ وزن اٹھانا پڑے، السلام علیکم کی 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہہ دیا تو 30 نیکیاں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکیاں، تو مبرور کا معنی یہ بھی ہے نیکیوں والا حج، مقبول حج، نیکیوں والا حج، تقوی والا حج، تو یہ اس سلام کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس سے یہ بھی مراد لی ہے کہ وہ مقبول حج ہے کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، مخلوق کی مذمت یا تعریف کے لیے وہ حج نہ کیا گیا ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو۔ ورنہ ایسے بھی تو بعض احباب ہیں جو کہتے ہیں جی دیکھو اس نے خالی میرا نام ہی لے لیا، آگے اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی تکلیفیں اٹھا کے میں حج کرنے کے لیے گیا تھا اور پھر بھی میں میرے نام کے ساتھ اس نے حج ہی نہیں لگایا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، دو شخص آپس میں ملے، اس نے کہا جی کیا نام آپ کا؟ اس نے کہا جی حاجی عبد الکریم۔ صاحب آپ کا کیا نام؟ اس نے کہا جی نمازی عبد الرحیم۔ اس نے کہا جی نمازی عبد الرحیم کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے حج جو کیا، حاجی لکھوا رہے ہو، حج کس کے لیے کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ کہا اللہ تعالیٰ کے لیے حج کر کے تم اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا سکتے ہو، تو ہم بھی اللہ کے لیے نماز پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ نمازی لکھوا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نمود و نمائش نہیں، مخلوق کی مذمت یا تعریف کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کی خاطر حج ہو۔ اور حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ پھر نیت کرے کہ تا حیات، یہ جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فوش کلامی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ حج مبرور ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا یہ تا حیات کے لیے حکم ہے کہ ایک بار تم نے حج کر لیا تو واپس آ کے، چونکہ جب تم آتے ہو نا تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے تم نے جنم لیا ہو۔ بچہ پیدا ہونے والا جب آتا ہے نا، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اور وہ ایسا معصوم ہوتا ہے گناہوں سے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا، تو حاجی پاک صاف ہو کے آ جاتا ہے، آگے لوگ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، دیتے ہیں، کیونکہ یہ پاک ہو کے آ گیا۔ اب اگر اس کی نیت یہ ہوئی کہ ساری زندگی میں اسی طرح رہوں گا جو فرمان مصطفیٰ ہے، اور ساری زندگی میں سلام کو عام کروں گا، ساری زندگی میں کھانا کھلاؤں گا، ساری زندگی فوش کلامی نہیں کروں گا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اس کا حج مبرور رہے گا۔ لیکن اگر اس نے خلاف ورزی کر دی، میرے آقا علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، تو وہ مبرور نہیں رہتا، پھر وہ ضائع ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کوئی بھی عمل کرے اس میں دکھاوا نہ ہو۔ ایک حاجی کی کیا بات کرنے، ہم لوگ بھی ڈنڈورے پیٹتے ہیں کہ ہم بھائی نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہم بڑی تلاوتیں کرتے ہیں، ہم بڑی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ایک لطیفہ سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک باپ اور بیٹا دونوں کسی مجلس میں گئے، وہاں پہ کھانا تناول ہو رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے نماز کا وقت ہوا تو بڑی لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع اور سجود انہوں نے کیے۔ دیکھنے والوں نے کہا واہ جی پیر صاحب بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے تقوی شعار اور بڑے پرہیزگار ہیں۔ اور جب کھانے کا وقت آیا تو چند ایک نوالے کھا کے پیچھے ہٹ گئے۔ گھر پہنچے تو گھر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بیگم صاحب نے کہنے لگے جلدی کرو کھانا لے کے آؤ۔ بچے نے کہا ابا جی آپ کو تو محفل میں قسم قسم کے خوان سامنے رکھے ہوئے تھے، آپ کو دیے جا رہے تھے، آپ نے نہیں کھائے اور یہاں کی کھانا طلب کر رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا لوگوں کے سامنے ایسا ہی بننا پڑتا ہے، ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم بڑے نفس کش ہیں، ہم اپنے نفس کو مارنے والے ہیں۔ تو بچے نے کہا ابا جی پھر آپ کو کھانا دوبارہ کھانا پڑا، تو اب نماز بھی اپنے دہرا لیجیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ تو میں نے تفصیل سے پڑھی ہے۔ تو کہا دیکھیے کھانا بھی تو آپ نے دکھاوے کے لیے کھایا تھا تو دوبارہ کھانا پڑا ہے، اگر نماز لمبی لمبی پڑھی تھی وہ بھی دکھاوے کے لیے پڑھی ہے، لہٰذا یہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں، وہ بھی دوبارہ لوٹائیے۔ تو مطلب یہ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوتا ہے جس میں خالص نیت اخلاص ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس میں مخلوق کی مذمت یا تعریف نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا کی خاطر، رسول ثواب کی خاطر اور جنت کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ دعا کو اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا، آپ نے سماعت کیا، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔